بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس آئی آر کا کام مختلف ریاستوں میں ہوا اور اب ہماری ریاست مہاراشٹر میں ہو رہا ہے۔ یہ ویسے تو ایک نارمل پروسیجر ہے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت جس طرح ایس آئی آر کی کارروائی ہو رہی ہے اور دیگر ریاستوں میں جس طرح بڑے پیمانے پر ووٹرز کے نام کاٹ دیے گئے اور ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا گیا، اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی بھی ہے، خوف بھی ہے، اور بہت سارے لوگ دباؤ میں بھی ہیں، خاص طریقے پہ بیچارے وہ جن کو معلومات کم ہے، جن کے پاس وسائل کم ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس تیاری کے ساتھ اور جس آسانی کی فراہمی کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس آئی آر کے عمل کو آسان کرے، اور ایس آئی آر میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو ان کے کسی بنیادی حق سے محروم کیا جائے۔ صرف اسپیلنگ مسٹیک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کا کاغذ صحیح نہیں ہے، وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، یہاں کے باشندے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور بیمار ذہنیت کی علامت ہے۔ جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ اسی ملک کے باشندے ہیں، اور ان کی بنیادی شہریت کے حق کو یا ان کے ووٹ کے حق کو نظر انداز کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی جہالت کی وجہ سے یا دیہات میں گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کوئی بنیادی کاغذ نہیں بنا سکا، یا اسپیلنگ مسٹیک رہ گئی، یا اور کوئی دشواری پیش آ گئی، اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ وہ اس ملک کا باشندہ نہیں کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بات ایس آئی آر کے عمل کی ہے، جو پچھلا تجربہ ہے مختلف ریاستوں کا، وہ اگرچہ کہ تلخ ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت مہاراشٹر اس سلسلے میں توجہ دے گی اور کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئے گی جو اس ریاست کے باشندوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایس آئی آر کا عمل جاری ہے، بہت سے لوگ اس سلسلے میں مدد بھی فراہم کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں اور جماعتیں بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہیں، ان کی مدد کے ذریعے اس کام کو کیا جا سکتا ہے، اور اس ایس آئی آر میں لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، اپنے کاغذات درست کرنے چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ ہمیں اس عمل کا حصہ بن کر اپنے بنیادی حقوق کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل میں جو دشواریاں ہیں ان کو آسانیوں سے بدلے، اور ایسی چیزیں، ایسی شرطیں، ایسے معاملات نہ رکھے جائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشقت ہو، تکلیف ہو، اور آنے والے وقت میں ان کے لیے دشواریاں کھڑی ہوں۔ جو بی ایل او مقرر کیے جا رہے ہیں انہیں بھی پابند بنانا چاہیے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کے تئیں جواب دہ بنانا چاہیے۔ بہت سی جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں، تو جو بی ایل اوز مقرر کیے گئے ہیں ان کی جواب دہی بھی طے ہونی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سی جگہوں پر بی ایل او آ ہی نہیں رہے ہیں اور وہ سرے سے غائب ہیں۔ اب اگر وہ کارروائی بی ایل او کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے اور جو لوگ اس میں نہیں شریک ہو پائیں گے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر وہ کارروائی میں نہیں شریک ہو سکے تو ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اور کون اس کا مجرم ٹھہرے گا، کون قصوروار ہوگا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر گرفت ہونی چاہیے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ کام زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ، زیادہ مستحکم طریقے پر اور زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب ایس آئی آر شروع ہو چکا ہے،
تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو مل جل کر اس کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے، اور جو ہماری جماعتیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، کلب کے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ایک آدمی جس کو اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا جا کے الگ الگ طرح کے بیانات دے، کریٹ سمیہ نام کا آدمی، اس نے یہ بیان دیا کہ مختلف جگہوں پر بنگلہ دیشی لوگوں کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے اور ان کو اس ملک کا شہری بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، SIR میں ان کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بھرم پھیلانا، غلط پروپیگنڈے کرنا، اسی ملک کے لوگوں کو بنگلہ دیشی قرار دینا، یہ اس پر بھی گرفت ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ملک میں بسنے والوں کو، جو پشتوں سے اس ملک میں آباد ہیں، ان کو دوسرے ملک کا شہری کہہ کر پکارے، یہ کسی خاص مذہب کی عبادت گاہوں کو اس سلسلے میں نشانہ بنائے۔ تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی نظر اس پر بھی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں جواب دہی طے کرنی چاہیے، اور ان کو لگام بھی دینی چاہیے کہ ویسی باتیں نہ کہیں جو کسی سرکاری یا قانونی عمل کو متاثر کرنے والی ہو۔ جنتر منتر پر اس وقت کاکروچ پارٹی کی طرف سے دھرنا ہو رہا ہے، اور مشہور ماہر تعلیم سونم وانچک بھی وہاں پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ملک کے تعلیمی سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 15-16 دن گزر جانے کے باوجود اب تک گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، ان کے مطالبات کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہمارا ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور آپ کی ناک کے نیچے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے ماہر تعلیم کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور اگر توجہ نہ دی گئی تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والی کنٹری میں اس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اگر ان کے مطالبات ہیں، آپ سن لیجئے، آپ جا کر بات کر لیجئے، بلا کر بات چیت کر لیجئے، پوچھئے تو صحیح کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کوئی راستہ آپ نکالیے۔ اور ظاہر ہے کہ نیٹ کے پیپر کا لیک ہونا اور اتنا بڑا اسکیم ہونا اور اتنی بدعنوانی کا اس میں پیش آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور صرف یہ بدعنوانی نہیں، دوسری طرف رام مندر میں اتنا بڑا گھوٹالہ ہو گیا، آپ کی ناک کے نیچے اس طرح کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، اس پر گرفت ہونی چاہیے۔ ملک میں مضبوط محفوظ راہیں جب تک نہیں ہوں گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کی بدعنوانیاں ہوں گی تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو پیسوں کے بلبوتے پہ پیپر خریدیں گے، اور وہ لوگ جو محنت کریں گے وہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ غور کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اگر وہ لوگ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، جن کے پاس کوئی مہارت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، بلکہ وہ پیپر چرا کر، پیپر خرید کر ڈگریاں حاصل کر لیں گے، تو ملک کس راستے پہ جائے گا؟ ملک میں کیسی افراتفری پیدا ہوگی؟ جس ڈاکٹر کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ علاج کرے گا تو مریض صحت یاب ہوگا یا سونا پورا آباد کرے گا؟
جس انجینئر کے پاس مہارت نہیں ہوگی وہ عمارت بنائے گا، عمارت کھڑی رہے گی، یہ دوسرے دن گر جائے گی۔ ویسے ہی ہمارے ہاں بڑے بڑے پل بن رہے ہیں، افتتاح کے 7ویں دن اس کی چھٹی پیش آ جا رہی ہے اور وہ نیچے آ جا رہے ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں ہمارے یہاں بن رہی ہیں اور زمیں بوس ہو جا رہی ہیں۔ یہ سب ہم کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، ملک اتنا بڑا ملک بغیر ماہر لوگوں کے نہیں آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم اچھا رہا ہے، ملک میں دنیا میں بھی اس کی بہتری اور اس کے اچھے معیار کو سراہا جاتا رہا ہے۔ ہمیں اس معیار کو قائم رکھنا چاہیے۔ اگر وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے، اور اگر کہیں کمزوری ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، اس رویے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔